غافل نہ ہو تو رب سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندر آنا، یہ بندگی گدائی وہ بندگی خدائی، آ بندہ خدا بن نہ بندہ زبانہ۔ دوستان گرامی، ہم تو اس کی طرف، اس رنگ کی طرف جو قرون اولا کا رنگ اور ہمارے اسلاف کا رنگ ہمارے بزرگان دین نے ہمارے تک پہنچایا، وہ ہمارے پاس امانت ہے، ہم اگلی جنریشن کو منتقل کر رہے ہیں۔ اپنی فکر، اپنی سوچ، ماڈرن سوچ نہیں، ہماری وہی سوچ جو صبغت اللہ کے رنگ میں ہے، اور صبغت اللہ کا رنگ جو میرے آقا جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا، آج پھر وہی رنگ الحمدللہ موجود ہے، اگرچہ اس انداز میں نہیں ہے، قلیل صحیح لیکن موجود ہے۔ دوستان گرامی، اس لیے یہ محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور دنیا کے مایہ ناز خطیب العصر، اور میں سمجھتا ہوں ہمارے مسلک کے اہل سنت کے محافظ اور ترجمان حضرت علامہ محمد انصر القادری صاحب جی مجدہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ ان دونوں نفوس قدسیہ کی بارگاہ میں اپنے انداز میں عالمانہ، فاضلانہ، صوفیانہ انداز میں اپنی حاضری پیش کریں گے۔ وما توفیق اللہ 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 بسم اللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ وقال تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل الصلاة والسلام عليك يا رسول والصلاة الله والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله أصحابك يا حبيب الله حبيب الله۔ الله رب محمد صلى عليه وسلم، نحن عباد محمد صلى عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، سفر المظفر کے بابرکت اور پرنور مہینے کی مناسبت سے آج کا یہ عظیم الشان
پروقار اور روح پرور پروگرام دو ہستیوں کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد ہوا ہے۔ اس میں سب سے پہلے نواسہ رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد امام الاولیاء حضور علی بن عثمان حجویری المعروف حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس تقریب میں جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ موجود ہیں، اسی طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کی توفیق اللہ کے کرم سے ہو رہی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی تقریب کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے اور ہمارے لیے نجات کا سبب فرمائے۔ اپنے معمول کے مطابق یہ ماہانہ پروقار تقریب جس ہستی کی صدارت اور سرپرستی میں منعقد ہوتی ہے، وہ ہماری جماعت کے نامور مبلغ اور تابناک مجاہد صوفی باصفا پیر طریقت حضرت پیر عابد حسین صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اپنے سرپرستی میں مسجد کا کام ادھر بھی کر رہے ہیں اور سرزمین پاکستان میں بھی کر رہے ہیں۔ ان کے دل میں اہل سنت کی بڑی تڑپ ہے، اور اس تڑپ کے اظہار کے لیے یہ اس طرح تڑپتے ہیں جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے، اور اپنے دل کے درد کو عام کرنے کے لیے مسلسل کوشش اور کاوش میں شبانہ روز ایک کیے ہوئے۔ السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے اور پایہ تکمیل تک پہنچانا رب ذوالجلال کے کرم پر منحصر ہے۔ حضرت نے جس شعبے کے اندر قدم رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے مالا مال کیا ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ان کے جتنے بھی مذہبی اور دینی اور روحانی کام ہیں، ان کو تائید ربانی حاصل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو پائے تکمیل تک پہنچائے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوشش ہوتی ہے لیکن نتیجہ توقع کے مطابق نہیں ہوتا۔ کبھی ایسا بھی ہو کہ نتیجہ توقع کے مطابق نہ بھی ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اجر واقع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا کہ قد وقع اجرہ علی اللہ،
جو لوگ کسی منزل کے لیے قصد کرتے ہیں، کسی سبب سے اس مقام تک نہ بھی پہنچ سکیں، تو اللہ کے ہاں ان کا اجر واقعہ ہو جائے. وَمَا نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ. ایمان والے کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہوتی ہے. جتنا اچھا بھی عمل کرے، پھر بھی اس کے دل میں جو تڑپ ہوتی ہے، اللہ اکبر. اس کا شان جدا گانا. بے شک. کتنی اعلیٰ مسجد بھی بنا لے، کتنی خوبصورت نماز پڑھ لے، کتنے خضوع و خشوع سے عبادت کرے، اس کے دل میں ایک اور درد ہوتا ہے جس کے سبب سے وہ کہتا ہے کیا ہے لیکن کاش اس سے بہتر ہو سکتا. اللہ اکبر. نیت المؤمن خیر من عمل. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ مشہور روایت سرکار کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار اور اعمال کا انحصار دل کے ارادے پہ. اللہ اکبر. بعض بزرگوں کا فرمان ہے کہ نیت کے اخلاص کے سبب سے کبھی ایک ذرہ پہاڑوں سے بڑا ہو جائے، اللہ اکبر. اللہ اکبر. اور نیت کے اخلاص سے خالی کبھی پہاڑوں سے بڑے اعمال گلی کے ذرات سے بھی حقیر ہو جائے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم اللہ اکبر. ولیات. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا، ملاحظہ نہیں فرماتا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں کو بھی ملاحظہ نہیں فرماتا. اللہ کے ہاں کیا ملاحظہ ہوتا ہے، کیا قبول ہوتا ہے؟ لا ينظر الى صورکم ولا اعمالکم. آگے فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم ونیاتکم. اللہ اکبر. وہ تو تمہارا دل ملاحظہ کرتا ہے، اللہ وہ تو تمہارے دلوں میں جو ارادہ ہوتا ہے اس کو ملاحظہ کرتا ہے. ظاہری اعمال بہت بڑے بھی ہو جائیں، اخلاص سے خالی ہو، وہ پرے کاہ کی حیثیت نہیں رکھتا. تو کبھی چھوٹی سی مسجدیں بھی ہوں، وہ بڑی بڑی مسجدوں پہ بھاری ہو جاتی. بے شک. اللہ. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. دیکھیں لن ینال اللہ تاکید کے ساتھ ہرگز نہیں پہنچتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کیا لحومها ولا دماؤها. قربانی کے جو جانور لاتے ہو بڑے بڑے لاکھوں روپے، آپ تو کروڑوں سے لائے جاتے ہیں، پر میں ان کا گوشت نہیں پہنچتا ہے، ان کا خون بھی نہیں پہنچتا ہے. تو اتنا بڑا لانے کا کیا مقصد ہے؟ پر میں وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کی بارگاہ میں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے. اللہ. توفیق سے تو بڑا جتنا بھی ہو اتنا لاؤ، تو کبھی توفیق میں بڑا نہ بھی ہو چھوٹا ہی لے آؤ، دل کا اخلاص لے کے آؤ، اس کی شان جدا کر. اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ اہل سنت. یہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک شعر ہے، وہ کہتے ہیں یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے. یہ اور بات ہے کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے. اللہ. 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 واہ جی واہ. ایک راہوں دفعہ کو پھر چھان بیٹھے، حضرت صاحب ایک دفعہ پھر یہ اور بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، ایمان، نعرہ حیدری. یہ اور بات. یہ اور بات ہے آہا. کہ منزلوں تک پہنچ نہیں پائے، مگر یہ کم ہے کہ راہوں کو چھان بیٹھے. یہ راہیں ہم نے چھان دی، واہ جی. منزل پہ پہنچانا اس کا کام. تو حضور میں محمد بخش عارف کھڑی جن کا
100 سال سے ڈنکا ایسا بج رہا ہے کہ جواب ہی نہیں ملتا ہے. کیا بات کیا بات. وہ فرماتے ہیں مالی دا کم پانی پر مشکل پر مشکاں ترجمہ مالی دا کم پانی دینا تے پر مشکاں پاوے تے مالک دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. نتیجے سے ہمیں غرض نہیں, نتیجے کے لیے ہم اس کے طلبگار ہی نہیں. ہمیں حکم ہے یہ کرو, ہم اس کے لیے اپنی بھرپور کوشش کریں. اللہ. وہ جو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہانگیری مومن کا نظریہ نہیں. جہانگیری کرنا مومن کا نظریہ نہیں. مومن کیوں پھر لڑتا ہے, کیا کام ہے اس کا؟ تو اقبال فرماتے شہادت ہے مطلوب مقصود مومن. اس کا مقصود کچھ نہیں جو تو نے سمجھا ہوا ہے, یہ کرے گا یہ کرے گا, میں اس کا مقصود نہیں. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور, نہ بادشاہی کا طلبگار ہے نہ مال غنیمت کا. یہ تو اپنی جان دینے کے لیے آ رہا ہے, اس کا تو کوئی شعبہ نہیں. تو اگلے جملے میں پھر اس کو انتہا تک پہنچا دیا. اور میں دو عالم سے کرتی ہے اللہ اکبر, اللہ سبحان اللہ. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل, اللہ اکبر. عجب چیز ہے لذت آشنا. پھر حافظ حسین کو کچھ اور نظر نہیں آتا, ہر وقت وہ لذت آشنائی نظر آتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا. عجب چیز ہے. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل. سارے زمانے میں بیٹھا ہوا بندہ بیگانہ ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کو جو لذت ملی آشنائی کی, کوئی دولت ایسی ہے وہ کسی اور کی طرف متوجہ ہونے نہیں دیتی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اور جب کسی منزل کے لیے قصد کر لیتے ہیں, وہ بھی اقبال نے مسئلہ حل کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے درمیان میں سے تو نہیں اٹھانا آ رہا, شروع سے کر کے ایک شعر بنا لیتا ہوں تو یاد ہو جائے گا. اس میں وہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. اگلے مصرے میں قلم توڑ کے رکھ دیا. فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. تو میں سمجھتا ہوں صوفی عابد حسین بھی پہاڑ کو رائی کر جاتا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. اللہ کبھی قصد کر لیں تو پھر پہاڑوں کو رائی بناتے ہیں, اللہ اس صحراؤں کو دریاؤں کو دو ٹکڑے کر دیتے ہیں, راستے بن جاتے ہیں. اللہ تو کوشش تم کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور شامل ہے. اللہ کی جو بارگاہ رسالت میں حاضری ہے, پھر صحابہ کرام کی بارگاہ میں حاضری ہے, اہل بیت کی بارگاہ میں حاضری ہے, اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری ہے. سرکار غوث اعظم ہوں, داتا علی حجویری ہوں, حضور مجد الفسانی ہوں, امام اہل سنت امام احمد رضا ہوں, خواجہ اجمیر ہوں, جتنے بزرگ آئے ہیں سب کے آراس میں نے یہاں پہ ہوتے دیکھے ہیں. اور بہت سے ایسے عرس مبارک کی تقریبیں ہوئی ہیں کہ مجھے بھی اس کا حصہ بننے کا شرف و اعزاز حاصل ہوا. آج بھی اللہ کے کرم سے انہوں نے سفر المظفر کی مناسبت سے, آپ کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے علاقوں میں جو اردو زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, جو بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے افراد ہیں, ان کے ہاں یہ مہینہ اولیاء کاملین کے فضائل و مناقب کے ساتھ یہ ایسی نسبت رکھتا ہے جیسے پروانے کو شمع سے مناسب, لازم و ملزوم کی جیسے چولی دامن کا ساتھ. وجہ اس کی یہ ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کاملین کے عرس کی تاریخیں انہی ایام میں آتی ہیں جو بر صغیر پاک و ہند میں ہیں. ابھی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عرس مبارک کے ایام بھی یہ انہی دنوں میں
پھر آپ ملاحظہ فرمائیے حضور امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پھر حضور امام ربانی مجد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، پھر شیخ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سلسلہ چشتیہ کے بڑے بڑے بزرگوں کے آراس اسی مبارک مہینے میں ہوتے، وہ تاجدار گولڑا بھی اسی مبارک مہینے میں ان کا ہو۔ یہ اس اعتبار سے اس مہینے کو اولیاء کاملین کے ذکر کے ساتھ نسبت دی گئی۔ تو آج حضرت نے مجھے مامور کیا کہ 2 ہستیوں کے عرس ہیں جن پر ہماری گفتگو ہونی چاہیے۔ بعض ساتھیوں کا پیغام بھی پہنچایا کہ پچھلے سال بھی ہمارے ہاں تقریب ہوئی تھی لیکن ہمارا دل بھرا نہیں، ذکر اور ساتھ چھڑ گیا جس کے سبب سے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2 ہستیوں پر گفتگو ہو ایک نشست میں، تو نشست بھی کوئی گھنٹہ بھر کی ہو، تو اتنی بڑی ہستیوں کے سراپے کو گھیرنا کوئی کرامت ہو سکتی ہے بندے کے بس کے بعد۔ تو پھر ہستیوں میں امام حسن کس کا بس ہے گھیر سکتا، پھر اولیاء میں داتا علی حجویری، پھر یہ ایک اجمالی خاکہ پیش ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ سننے والوں کے لیے بھی کہ تقریب میں اپنی توجہ کو ایک ہی جگہ پر مرکوز رکھنا لمبے عرصے تک یہ آسان کام نہیں۔ بڑے بڑے اساتذہ کے لیکچر ضائع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے جو پڑھانے والے استاد ہوتے ہیں، جو بڑے منجے اسٹوڈنٹ بھی ان کے سامنے بیٹھے ہیں، لمبی نشست ہو جائے نا، ان کے بس میں بھی نہیں رہتا کہ سنبھال سکیں، اس لیے چھوٹے چھوٹے پیریڈ رکھے جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جو پرائمری کلاسیں ہیں، مڈل کلاسیں ہیں، اس میں ہمارے ہاں بھی یہ مانٹی سوری کا نظریہ چلتا ہے۔ یہ ایک بڑی اس کی ایجوکیشن کی بہت ماہر ہوئی ہے خاتون، بڑی کلاسوں میں پھر ہمارے ہاں اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس وجہ سے کبھی 20 منٹ کا کبھی 25 منٹ کا پیریڈ رکھتے ہیں، پھر اس کا پیریڈ چینج کر دیتے ہیں بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے، تاکہ ان کی توجہ جو ہے نا وہ مختلف سمتوں میں بٹے، ان کی دلچسپی برقرار ہے۔ تھوڑا سا بڑا بندہ ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں پھر پیریڈ آپ کے ہاں 35 منٹ کا ہو جاتا ہے، پھر بعض کلاسوں میں 45 منٹ کا کر دیتے ہیں، اور پھر جو زیادہ جن کے اعصاب مضبوط ہو جاتے ہیں ان کے لیے پھر جو ہمارے شعبے میں یہاں پر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے ہیں کہ 3 گھنٹے بھی ہمارا لیکچر ہوتا ہے، اور خود ہم جس لیکچر میں بیٹھتے رہے 8 گھنٹوں پر بھی مشتمل رہا ہے، 8 گھنٹوں پر بھی مشتمل رہا ہے۔ تو کبھی ہم استاد صاحب سے شکوہ بھی کرتے تھے کہ یہ سارے سوئے پڑے، 80-85 بندوں کی کلاس ہے، میں نے کہا سب سوئی ہے، تو کہتے سب تو نہیں سوئے لیکن زیادہ سوئے۔ تو یہ میں نے کہا کہ حضور یہ بیٹھے بھی ہیں، اب ان کی اتنی قوت ہی نہیں رہی۔ اب ظاہر ہے 8 گھنٹے بیٹھنا کوئی آسان کام تو نہیں، لیکن جو پروانہ ہوتا ہے اس کو شمع کے لیے کتنی دیر بیٹھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ جو مچھلی ہوتی ہے وہ کتنی دیر پانی کا انتظار کر سکتی؟ یہ چکور ہے چاند کے لیے کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے؟ بولیے نا۔ اللہ یہ بلبل و پھول کے لیے کتنی دیر تڑپ سکتا ہے؟ اللہ معلوم ہوا کہ 2 لمحوں کی بات نہیں، نہ 4 لمحوں کی بات ہے، نہ 1 گھنٹے کی بات، اللہ اس کی پوری زندگی اس کے نظر ہو جائے، اللہ اللہ اسی کی نظر ہو جائے۔ تو پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اڈ اڈ موئے چکور محمد سبحان اللہ، سارے یار قمر، ہاں کیسے سمجھ سکتا ہے وہ واہ واہ کیا کہتا ہے؟ سورج دی روشنائی کو کی فائدہ نیلو فرنو، کہ محمد حسین صاحب سمجھ سکتے ہیں، یہ علامہ حافظ صاحب سمجھ سکتے ہیں، جن کے یہ شعبے ہیں، ہم فقیروں کو تو اس شعبے میں کوئی آشنا نہیں، جس میں وہ فرماتے سورج دی روشنائی کو کی فائدہ نیلو فرنو، اڈ اڈ موئے چکور محمد کی سارے یار قمر۔ یہ مرتا ہے، چکور مرتا ہے، جان کو کیا خبر ہے، کون وہ کیا جانے، وہ کیا جانے، وہ کیا جانے۔
ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو مچھلی مرتی ہے نا پانی کے بغیر، پانی کو تو اس طرح نہیں آتا کہ آج مچھلی نہیں، اللہ کوئی پتا ہے؟ اللہ اللہ یہ پروانہ مرتا ہے نا اللہ شمع کے بغیر، شمع پر قربان ہوتا ہے تو کبھی شمع بھی تڑپی ہے پروانہ نہیں آیا مجھے بھی اس طرح آنے دو، ہوتا ہے؟ اللہ معلوم بڑی بڑی چیزیں بھی ہوں تو یک طرفہ ہیں، اللہ لیکن اس رب ذوالجلال کے ساتھ ہو نا تو فرمایا ایک قدم چل کے آ 100 آتے ہیں، اللہ دل میں یاد کر ہم بھی کریں گے، بندے بلا ہم فرشتے بلا کے ذکر کریں گے، کر کے چلا جا ہم قیامت تک جاری رکھیں گے۔ معلوم ہوا یہ معاملے جدا گانا ہے، یہاں شان ہی اور ہے، شان ہی اور۔ اس لیے یہ جو ذکر ہے، جو زندگیاں ہیں، یہ اس پر بیتنی چاہیے۔ ماحول تیار ہوتا ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں تیار کر بیٹھتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد بندوں میں وہ ان کے بازو کسب بل ہوتا ہے، ان کو تربیت نہیں ان کی بیچاروں کی ہوئی ہوتی، بہت لمبا عرصہ کسی مکتب میں بیٹھے ہیں پھر بندہ اٹھتا ہے، پھر بھی بہک جانے کا اندیشہ آپ کو معلوم ہے۔ آج کل کے دور میں تو یہ باتیں بہت ثابت ہو گئی۔ تو داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 2-3 باتیں کر کے پھر اپنے اصل مضمون پہ آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داتا صاحب کے لیے جو تعارف میں سب سے پہلے جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ خواجہ اجمیر کا نذرانہ ہے۔ بڑی بڑی تقریریں بھی ہو جائیں تو یہ خواجہ اجمیر کا نذرانہ پیش نہ کیا جائے تو محفل ادھوری رہ جائے، بسم اللہ بسم اللہ کیا ادھوری۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں اور مجھے لگتا ہے یہ بات ہے بھی صحیح کہ داتا علی حجویری کی زندگی ساری لکھ دی جائے لیکن ذکر پائے تکمیل کو نہیں پہنچے گا گنج بخش جب حضور خواجہ اجمیر کا نذرانہ بیچ میں نہ رہے۔ کیا بات کیا بات ان کا فرمان ہے، ان کا گنج بخش فیض اے عالم مظہر مظہر نور نور خدا واہ 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 کیا بات گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل آرا۔ معلوم ہوا کہ یہاں بڑے بڑے بھی آئے نا پھر بھی جولی بھرنے والا یہ شان والا اور ہے، بڑے بڑے کامل بھی آئے پھر بھی بکاری بنے گی جولی بھرے گا۔ اللہ اکبر اللہ ایک تو ہے نا ہمارے جیسے ناقص جائیں تو کرم ہوتا ہے، کہ بڑی بڑی ہستیاں بھی آئیں پھر بھی داتا کے پاس اللہ نے وہ سامان رکھا ہے کہ ان کی جولیوں میں وہ شے نہیں، اللہ اکبر داتا پھر ان کو کاملوں کو اور کامل کرتا ہے، رہبروں کو اور رہبر کرتا ہے، رہنماؤں کو اور اونچے درجے پہ پہنچاتا ہے۔ پر ہمارے لیے جو سرزمین پنجاب کے لوگ ہیں ان کے لیے تو علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا نا، خاک پنجاب بس ہمیں زندہ خاک پنجاب، ان کے نزدیک پنجاب کوئی صرف چھوٹا سا خطہ نہیں، ان کے نزدیک پورا برے صغیر پنجاب سے ہی تعمیر کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں خاک پنجاب ہمیں زندہ کش زندہ کشت صبح ما از مہر او تابندہ کشت، واہ واہ صبح ما از مہر او تابندہ تابندہ کشت۔ ہماری صبح جس سورج سے روشن ہے، جس آفتاب کے فیض سے روشن ہے، وہ داتا علی حجویری کا صبح ما از مہر او تابندہ کشت۔ پہلا شعر کیا کہتے ہیں وہ، اگر آپ کو یاد ہو تو میں ذرا کورونے کی وجہ سے اب مجھے تھوڑا تھوڑا چیزیں ہٹ جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آ جاتی ہیں، 1 سیکنڈ لگتا ہے، جیسے ابھی 2 میں انہوں نے یاد کرایا تو یاد تھا مجھے پھر بھول جاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اولیاء کرام۔ تو حضور داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مجد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورے برے صغیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بارش کو برستے ہوئے دیکھا، پورے ہندوستان پہ اللہ کی رحمت برس رہی، پورا بر صغیر اس کی لپیٹ میں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مرکز لاہور ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ مجد الفسانی کا فرمان، اللہ وہ فرماتے میں دیکھتا ہوں کہ اس کا مرکز لاہور ہے۔ معلوم ہوا کہ بر صغیر پاک و ہند میں رہنے والے ہر بندے کو فیض ملے گا داتا علی حجویری کے طرف، اللہ اکبر جب تک ادھر سے فیصلہ نہ ہو
پھر آگے نالیوں کے اندر وہ فیض نہیں آ سکتا، پہلے مرکز میں آتا ہے۔ داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود 9 واسطوں کے بعد حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، صرف 9 واسطے ہیں۔ امام حسن کے درمیان 8 واسطے، غور کیجیے وہ کتنے قریب ہیں، اور صرف ایک واسطے سے فیض نصیب نہیں ہوا، یہ نجیب الطرف ہے، والد کی طرف سے امام حسن کے بیٹے اور والدہ کی طرف سے امام حسین کے بیٹے، اس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں نجیب الطرف ہیں۔ یہ نجیب نجابت سے، نجابت کیا شے ہوتی ہے، اس کے لیے ہمارے جو طالب علم ساتھی ہیں ان کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باسدادها، کہ چیزوں کی پہچان کے لیے اس کی ضد بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ رات کیا ہوتی ہے، کہتے جب دن نہیں ہوتا۔ جب سفید کیا ہوتا ہے، کہتے جو کالا نہیں ہوتا۔ مخالف سمت سے اس کو پیش کرتے، تو نجیب شرافت، خاندانی شرافت کو، اس کے مقابلے میں ہوتی ہے رذالت، کمینگی، رذیل، فلاں بندہ بہت رذیل ہے۔ کبھی کسی ایک بندے کی رذالت کی وجہ سے پورا علاقہ ہی وہ رذالت کے ساتھ منسوب ہو جاتا ہے، تو کبھی ایک اللہ کا بندہ ایسا آتا ہے کہ اس کے سبب سے پورا علاقہ ہی نیک نامی سے منسوب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ضروری نہیں بھی ایک نیک بندہ ہوا ہو تو سارے ہی نیک ہو جائیں، یا ایک کوئی بدبخت ہوا ہو تو سارے ہی برے ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ یہ وہ فارسی زبان کا ایک شعر بھی ہے جیسے کہتے ہیں کہ خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، نہ ہر زن و زنس، نہ ہر مرد و مرد۔ یہ ذرا فکر سنیے، کیا کمال کر دیے، کہتے ہیں نا ہر زن و زنس۔ پہلی تو چلو بات آسان سی ہے نا، کہتے خدا پنج انگشت یکساں نہ کر، اللہ نے 5 انگلیاں برابر نہیں کی ہیں، نہ ہر زن و زنست، نہ ہر مرد و مرد، نہ ساری عورتیں عورتیں ہوتی ہیں، نہ سارے مرد مرد ہوتے ہیں۔ وہ مرد اور ہوتے ہیں جن کو مرد کہا گیا ہے، گوشت پوست کے ہڈیوں کے ڈھانچے اور ہوتے ہیں، لیکن جن پر زمانہ ناز کرتا ہے وہ مرد اور وہ مرد اور ہوتے ہیں۔ تو یہ نجابت، خاندانی عظمت کو، شرافت کو، تو نجیب الطرف ہیں۔ طرف کہتے ہیں کنارے کو، یہ کنارہ، طرف، طرفان، طرفین، 2 طرح پڑھتے ہیں، کیونکہ آپ کے شعبے میں نہیں ہے اس لیے آپ کو ذرا سے دلچسپی ہے۔ رفعی حالت میں ہو تو یہ طرفان الف نون کے ساتھ آتا، نصبی جری حالت میں ہو تو یہ پھر یا نون کے ساتھ آتا۔ یہ بھی ایک شعبہ ہے، اس سے بھی لذت ملتی بندے کو۔ یہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلام کیا ہے، کلام پہ ان کا ایک شعر ہے، بعض نے کہا ان کا نہیں ہے، بعض نے کہا ان کا منسوب ہے۔ کلمۃ السنان لہل تیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ وہ کہتے ہیں کہ جو کلمۃ السنان لہل تیام، یہ کلمہ اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر نیزے کے ساتھ کسی کو زخم دیا جائے نا مل جاتا ہے۔ ولا یلتام ما جرح اللسان، جو زبان سے دیا جائے نہیں ملتا ہے، یہ کلمہ مجروح کرتا ہے، جب کلمہ مجروح کرتا ہے۔ اس لیے یہ شعبے بھی بعض اوقات بندے کو بہت فائدہ دیتے، بندہ اسی میں مگن رہ جائے، وہ کوئی اور پوچھتا ہی نہیں ہوئے آپ کو، کوئی دوسرے کہتے پتہ نہیں کیا ہے، اس کو تمہارا دیوانہ سا ہو گیا ہے، مجنون سا، 2 لفظ بولے گئے، پھڑا رہا ہے، ابھی ایک لفظ بولا گیا، حضرت پہ لذت طاری ہو گئی، کیونکہ وہ ان کا شعبہ تھا، انہوں نے راہیں چھانی تھی۔ وہ مرزا غالب کہتا ہے کہ جو خطابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب بولو تو وہ اگلا یہی سمجھے میری بات کرتا ہے، کہ اگلا یہ سمجھے کہ میرے دل کی بات کر رہا ہے، اس کو اللہ نے اتنا نطق دیا، جب بھی چھیڑے وہ دل کی تار چھیڑ جائے۔ تو یہ نجیب الطرفین، شرافت کے خاندانی عمدگی کے دونوں کنارے جو انسانوں کے اندر سب سے اونچے رکھے گئے ہیں وہ ان کو ملے۔ ایک امام حسن کا ملا ہے، ایک امام حسین کا۔
اسی کے پیش نظر وہ میاں محمد بخش عارف کھڑی نے، چونکہ ان کے سامنے غوث اعظم کا تذکرہ، تو غوث اعظم بھی وہی ہیں نجیب الطرف، جس پر انہوں نے کہا کہ نانک دادک ولوں اچھا اونچا حسبون نسبون سچا حسبون، نانک دادک ولوں اونچا۔ آپ بھی ذرا سنیں نا کیا کہا، کبھی چلو تو صحیح نا، پھر بندہ سمجھا دے میرا کیا۔ نانک دادک ولوں اونچا سچا حسبو نسبو، نانک دادک ولوں اونچا سچا حسبو نسبو، نبیوں جنہوں کی ایک طرف امام حسن ہو ایک طرف امام حسین ہو، کیا سر پر کس کو رکھے ہم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلے مصرے پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں وسعت نہیں تھی، صحیح بات کیونکہ وہ صحیح یہ بات ایک مسئلہ سمجھانے والا ہوتا ہے۔ اس میں ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا ہر، تو ہر کو لوگوں نے سمجھا کہ یہ سب کو سمیٹتا ہے، واہ واہ لیکن یہ قرآن پاک میں بھی لفظ کل کئی مرتبہ بعض کے معنوں میں آ جاتا صحیح ہے ہے۔ سبحان قرآن پاک میں بھی لفظ کل آئے نا تھوڑا جا ہو جائے اس سے تو کئی مرتبہ، یعنی وہ موضوع پھر بہت لمبا ہو جائے گا۔ تھوڑا جا دیکھیے حسبون یہ دیکھیے کہ کل پہلے سمجھاؤ بھی کبھی بعد میں آتا ہے، ہاں آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا نا رب ارنی کیف تحیی الموت، مولا مجھے دکھا تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے۔ ہاں آگے سے اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں؟ اس تومن کا معنی یہ نہیں کہ بھئی ایمان نہیں ہے، جو نبی ہے نا، نبیوں سے بڑھ کر ایمان کی قوت کس کو نصیب ہو سکتی؟ تو فرمایا کیا یقین نہیں ہے؟ فرمایا بلا یقین تو ہے، اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب چاہتا ہوں، دیکھوں اپنی آنکھ سے کیسے زندہ ہوتا ہے مردہ۔ واہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منہ، یہ مسئلہ سمجھانا، علی کل جبل منہ، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا پھر 4 پرندے لے لے، کچھ دیر ان کو اپنے پاس رکھ تاکہ تیری آواز سے مانوس ہو جائے، تیرے ساتھ ان کو پتہ چلے کہ یہ ہستی کون سی ہے، اٹھنا بیٹھنا تیرے ساتھ ہو نا۔ پھر ثم اجعل علی کل جبل منہ جزءا، پھر ان کو ذبح کر اور ان کے ٹکڑے کر اپنے ہاتھ سے کر، تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ اب زندہ نہیں رہے، اور ٹکڑے کر کے ان کو ہر پہاڑ پہ رکھ۔ اچھا جی، دنیا کے سارے پہاڑوں پہ رکھنا ممکن ہے، لیکن کل تو لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا بھی کسی ادیب صاحب نے نہیں، نہ کسی نقاد صاحب نے کیا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کل جبل منہ، کل پہاڑوں پہ، اب دنیا کے کل پہاڑوں کا اندازہ کہ دیکھو کتنے پہاڑ ہیں، کہاں کہاں ہیں، معلوم ہوا کہ یہاں پر کل بمانا بعض ہے، یعنی یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کبھی کل بعض کے معنوں میں آتا ہے، اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے، کل بمانا بعض استعمال ہو۔ معلوم ہوا کہ آج کل جو ہم کہتے ہیں کہ سرکار کل علم غیب جانتے ہیں، ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہوئی کیا کہہ رہی ہے، بے شک کلی جزی کی بات تو وہ الگ ہے، لیکن ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں، اہل سنت پہ اعتراض کرنے بیٹھے ہیں۔ کل تو اوروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کے لیے کل آ سکتا ہے، تو جس کے صدقے سے آدم کو ملے اللہ، اس کے لیے کل نہیں آ سکتا۔ تھوڑا سا مضمون سے ہٹنے کا اندیشہ نہ ہو، وغیرہ نہ میں تھوڑا نظریہ۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ اللہ کل جبل منہ، ہر پہاڑ پہ، کل پہاڑوں پہ، معلوم ہوا کہ وہاں پوری کائنات کے پہاڑ مراد نہیں، جہاں تھے آپ تشریف فرماتے ہیں اس میں جتنے اس وادی میں تھے ان پہ رکھا، 10 تھے، 20 تھے، 4 تھے، 5 تھے، جتنے تھے۔ پھر فرمایا ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر آواز دے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جز ہو، ٹانگیں کہاں پڑی ہیں، پر کہاں پڑے ہیں، سر کہاں پڑے ہیں، بقیہ جسم کا کیما کر کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے جزوں میں کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ مردہ مرنے کے بعد صرف اس کا کان ہی نہیں سنتا،
اس کا پورا جسم ہی کان بن جاتا ہے. ادھر سے سار آئے گا, ادھر سے پار آئیں گے, ادھر سے ٹانگیں آئیں گی, سب اکٹھے ہو کر آئیں گے تیرے پاس. سمدہن یاتینک سعیا, دوڑتے ہوئے آئے. وعلم, اور جان لے, ان اللہ عزیز حکیم. اسے زبان سے ذرا آگے پیچھے ہو رہا ہے, معافی کا طلب. کیسے آپ صاحب وعلم ان اللہ عزیز صحیح پڑھا ہے؟ عزیز چلو, مبارک ہو پہ صحیح پڑھا ہے. ٹھیک پڑھا جی. میں تھوڑا سا گھبرا رہا تھا. وعلم ان اللہ عزیز حکیم. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پہ کہا نا میاں محمد بخشار پہ کھڑی پہ لوگوں نے بہت اعتراض کیا, لیکن ہم نے سمجھا کہ ہر بمانا کل مراد نہیں, ہر بمانا بعد ہے. اب سنو وہ شعر کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ نانک دادک ولو اچا سچا حسب و نسبو. واہ, اگلا مصرے میں اب سنو, اب اعتراض باقی نہیں رہے. پھر بھی کسی کو ہو تو میں معافی کا طلبگار ہوں, لیکن میری سوچ یہ ہے. جی جی, وہ کہتے ہیں کہ نبیاں نالوں کٹ نہ رہا ہر وصفوں ہر سے. واہ, ہر بمانا بعد ہے کہ جو ان کو سرکار کا پاکیزہ خمیر ملا ہے, ان کی ماں کی طرف سے, ان کے باپ کی طرف سے اس کی شان جدا کی. یہ محمد بخشار, اس کا مطلب ہر کا معنی بعض. یہ بعض صفات ایسی ہیں. اب دیکھیے جو نسب میں پاکیزہ خاندان ان کو ملا ہے, یہ اس کا شان اور ہے. ہاں, کیونکہ بعض ابھی تھوڑی بات تھوڑی بڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو میں تھوڑا ڈرتا بھی ہوں, کیونکہ جب تک بات پوری نہ ہو جائے پھر پائے تکمیل تک پہنچائی نہیں جاتی, ادھوری رہ جاتی ہے, انسان کا ذہن سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے. تو آج کل کا دور بھی ذرا فتوے کا دور ہے, ذرا لمحہ نکلتا ہے, وہ ابھی اس اجلے سے باہر نہیں نکلے تو باہر فتووں کی بچھاڑ ہو جاتی ہے. اس لیے میں غلطی ہو تو معافی کا طلبگار. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ نجیب الطرف ہیں, دونوں نسب کے رشتے بہت عمدہ ہیں. اور باپ کا نام عثمان ہے, داتا گنج بخش علی حجویری سید ہیں, باپ کا نام عثمان ہے. معلوم ہوا کہ اس زمانے میں بھی سید زادے از عثمان غنی کے نام پہ اپنے نام رکھتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ سید زادوں کی شان ہے. تو آج کسی کو عثمان غنی کے نام سے چیڑ ہو جائے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کا راستہ چھوڑے بیٹھے. وہ علی شیر خدا کا راستہ بھی چھوڑ گیا ہے, اسے نہیں معلوم حضرت علی کو کتنا پیار تھا عثمان. اللہ. تو پھر ان کے دادا کا نام بھی علی ہے. واہ, داتا صاحب کے داتا جو ابھی وہ قاری صاحب پڑھ رہے تھے تو آگے ایک لفظ انہوں نے پڑھ دیا جس کو میں سمجھ نہیں رہا تھا. پھر میں اوپر سے دیکھ رہا تھا کہ کیا لکھا ہے. وہ لکھا علی ہی تھا, لیکن وہ تھوڑا لمبا کر گیا تو وہ کاف کا وہ سمجھ کے ڈنڈا کھینچا. عقید تو کوئی ہے نہیں اس کے لیے. تو ابھی داتا صاحب کے والد بھی اللہ کے بہت بڑے, داتا صاحب کی امی بھی بہت بڑی ہوئی, داتا صاحب کی ماموں بہت بڑے ہوئے. یہ سرزمین غزنی میں اتنے پاکیزہ خاندان میں اللہ نے ان کو ولادت باسعادت ان کی عطا کی. اس کے بعد پھر معرفت الہی کی تلاش کے لیے کتنے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ہے. 3000 استادوں کی خدمت. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ. اب آپ غور کی, کیا بات, ملک و ملک, کیا بات. جنگلوں جنگل, بیابانوں بیابان, شہروں شہر, قریوں قریب. 3 لاکھ. 3000 3 لاکھ 3 لاکھ نہیں, 3000 اساتذہ سے پڑھا ہے. ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ گئی کہ پیر جو ہوتا ہے نا اس کے لیے جہالت سے بچنا ضروری ہوتا ہے. صحیح بات, صحیح بات. جاہل بندہ پیری کے قابل نہیں ہوتا. بے شک. اس کو جہالت سے نکلنے کے لیے علم چاہیے. علم کو جو چیز دور, جہالت کو جو چیز دور کرتی ہے وہ علم ہے. بے شک. علم و باج کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ. یہ سلطان العارفین کا فرمان. واہ واہ واہ. علم و باج کرے فقیری, کافر مرے دیوانہ. امام شافعی تو قلم ہی توڑ گئے. وہ فرماتے متخذ اللہ ولیا جاہلا, اللہ کی شان کے لائق ہی نہیں اپنی دوستی کے لیے کسی جاہل کا انتخاب کر دے. اللہ, اللہ.
تو ہماری جو کتابیں عقائد کی ہیں ان میں لکھا ہے ولایت کے لیے علم شرط ہے. واہ واہ جی. اللہ یہ نماز کے لیے وضو شرط ہے نا. جی پڑھ لیتے ہو وضو کے بغیر؟ اللہ ستر عورت کے بغیر پڑھی جاتی ہے؟ اللہ استقبال قبلہ کے بغیر پڑھی جاتی ہے؟ وقت کے بغیر پڑھی جاتی؟ نہیں. ابھی میں 2 سال پہلے کی بات ہے, اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو کچھ لوگ کہہ رہے اثر کی نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا ابھی ٹائم تو زور کا داخل ہوا, اثر کیوں پڑھتے ہیں؟ یعنی آج کل یہ گروپ بھی آ گیا ہے تو کہتے ہیں یہ پہلے پڑھ رہے ہیں ایڈوانس بکنگ. تو میں نے کہا وقت بھی شرط ہے بابا. تیری سنی کے پاس آ تجھے مسئلہ سمجھائے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. سفر ہے سفر جی. وقت آیا نہیں ابھی نماز پہلے پڑھ رہے ہیں, شادی ہوئی نہیں پہلے طلاق دے رہے ہیں. کچھ میرے ساتھ ملے نا ذرا. یہ شرط ہے ولایت کے لیے علم. تو داتا گنج بخش علی حجویری جو علی کا 9ویں درجے پہ بیٹا ہے, 9ویں پشت میں 8ویں پشت میں امام حسن کا بیٹا ہے, اس کو علم کے لیے اتنا چلنا پڑا, اتنی دوڑ لگانا پڑی ہے, اتنا مسلسل کوشش کرنا پڑی ہے کہ 3000 استادوں کی خدمت میں جا کے بیٹھے. اب 3000 اساتذہ سے پڑھنے کے بعد پھر پیر کامل کے ہاتھ میں بیٹھ. اللہ اللہ اب دیکھیں تو کہتے ہیں کہ جس پیر کے ہاتھ میں میری بیعت تھی نا, کبھی میرے دل میں خیال آتا. کہتے میں ایک مرتبہ وضو کروا رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ اچھے بھلے آزاد بندے ہیں, ان کی خدمت پر مامور ہو کے یہ بھی بندے, ہم بھی بندے. کشف الماجوب تو کہتے ہیں ادھر ہم نے وضو کروا رہا تھا نا ان کو, کہتے میرے دل میں خیال آیا نا تو انہوں نے مجھے دیکھا ایسے پلٹ کے. کہتے ہیں دل کا خیال چھوڑ. کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا تو وہ ادھر ہی بول پڑے. انہوں نے کہا یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے, سب کچھ اللہ نے خدمت میں رکھا ہے, تب بندہ مخدوم ہوتا ہے کسی کی. یہ ابو الفضل محمد بن حسن الختلی کے ہاتھ پر آپ کی بیعت, سلسلہ جنیدیہ میں. اب تو سلسلہ جنیدیہ سلسلہ قادریہ کے نام سے, کیونکہ یہ پھر غوث اعظم کا قبضہ اللہ کے کرم سے ایسا. 2 سلسلے اس زمانے میں زیادہ مشہور ہیں, تیفوری اور جنیدی. جنیدی حضور جنید بغدادی سے, اور تیفوری یہ آپ سے. یہ تیفوری حضرت تیفور بن عیسیٰ, کون؟ حضرت باعث بستامی رضی اللہ عنہ. اور داتا گنج بخش علی حجویری کی جو پوری کشف الماجوب پڑھ کے دیکھو نا, جتنا ذکر جنید بغدادی کا ملتا ہے, جتنا ذکر حضرت باعث بستامی کا ملتا ہے, کسی اور کا نہیں. ان کے اس کلام سے یہ لگتا ہے کہ تصوف پر سب کچھ لکھ جائیں, جنید بغدادی کو نہ لائیں, تیفور بن عیسیٰ کو نہ لائیں, تصوف کی تاریخ پوری. وہ جو کسی کا شعر ہے اس میں بھی وہ اٹھا کے ان دونوں کو ہی لائے. ادب کا حس زیر آسماں از عرش نازک نفس گم کر دیا, جنید و با یزید. کسی اور کو نہیں لائے, جنید کو لائے ہیں, با یزید کو لائے. علامہ اقبال ہے نا, کوئی اور بزرگ. ادب کا حیست زیر آسماں از عرش نازک نفس گم کردہ میں آیت جنید و با یزید. یہ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن الختلی, درمیان میں شیخ خسری, پھر درمیان میں ابو بکر شبلی, اور ابو بکر شبلی جس کا خلیفہ ہے وہ جنید بغدادی. اور چونکہ بہت بڑی شان ہے ابو بکر شبلی کی, یہ منصور حلاج کے پیر بھائی ہیں. کبھی اس جوان کی شان بھی پڑھو نا, اللہ کے رکھا. داتا صاحب فرماتے ہیں میں بھی اسی گروپ کا. داتا صاحب کہتے ہیں میں سوچتا رہتا تھا کہ میں کبھی منصور حلاج سے بہت دل لگتا ہے, بڑے کو پڑھتے ہیں, کبھی اعلیٰ حضرت کو بھی پڑھے نا, وہ کیا کہتے ہیں امام محمد رضا رحمۃ اللہ. جب ان کو میں نے دیکھا تو ان کا رجحان بھی ادھر ہی تھا. تو انہوں نے جو لکھنا شروع کیا لقب, تو مجھے لگتا ہے یہ اتنا بڑا صفحہ ہے نا, تو اوپر والا 3 سے تھوڑا سا زائد چھوڑ دینا, تو یہ آدھے سے زیادہ صفحات اعلیٰ حضرت نے ان کے لقب ہی لکھ دیے ہیں. منظور اللہ یہ ہے. داتا علی حجویری کہتے ہیں میں بھی وہی. پھر آگے کہتے ہیں لیکن میرے بس میں کہ میں اس کا دفاع کروں.
زمانہ اس سطح کا ہے نہیں، وہ کوئی اور شخص۔ وہ کہتے اگر میں اس کا دفاع کرنے لگ گیا میری زندگی ضائع ہو گئی، لوگ مجھ سے فائدہ اٹھانا چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ان کے ہاں اتنی وسعت نہیں۔ منصور اللہ کا بندہ گزرا۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر شبلی بھی کہتے ہیں میں نے بھی اللہ سے پوچھا تھا کہ بندہ تیرا ہے، سولی کیوں چڑھاتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے اللہ سے عرض کیا بھائی یہ بندہ تیرا واہ واہ۔ یہ سولی کیوں چڑھاتی ہے؟ تو کہتے ہیں ادھر سے جواب آیا، ہم نے ایک راز دیا تھا، پاش کر بیٹھا، بندہ ہمارا ہی ہے، راز نہیں رکھ سکا سولی چڑھاتا۔ امانت تھی، امانت، امانت۔ کسی وقت وہ بھی ان سے عرض کروں گا میں، کسی وقت صرف وہ مضمون تو بندے بھی وہی، واہ واہ پھر تب سمجھ آئے بھی کیا کیا۔ واہ واہ۔ ابو بکر شبلی جن کے سلسلے میں یہ بات ہے ان کی بھی ایک بات سنانا چاہتا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ 200 درہم پر کتنی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، فرض ہوتی ہے؟ 200 درہم ہمارے ہاں جیسے 7.5 تولے چاندی سونے کا نصاب ہے، 52 تولے چاندی کا نصاب ہے، اسی طرح 200 درہم نصاب ہے یہ سکہ راج الوقت کا۔ واہ واہ۔ سمجھ آتی ہے کوئی نہیں؟ جی جی ابھی نہیں آتی جی کیونکہ وہ مسئلہ چونکہ آپ اس طرف جاتے نہیں نا تو پھر کیسے سمجھ آ سکتے؟ تو کسی نے پوچھا 200 درہم پہ کتنی زکوٰۃ؟ تو آپ نے فرمایا شریعت کا مسئلہ بتائیں یا طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا؟ ہائے۔ تین مسئلے بتائیں۔ تو میں شریعت کا بتائیں، طریقت کا بتائیں یا عشق والوں کا؟ اس نے کہا مجھے تو پتہ اتنا ہی تھا جو میں نے پوچھ لیا، اب آپ کی زبان سے تینوں نکلے، تینوں سمجھا، ہائے ہائے۔ تینوں سمجھا۔ اور میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 200 درہم پر سال گزرے، 5 درہم پہ زکوٰۃ ہے، 5 درہم زکوٰۃ کے دے دے، 195 رکھ لے، یہ شریعت ہے۔ اگر طریقت یہ ہے کہ 200 درہموں پر سال بیتے، 5 رکھ لے، 195 دے دے۔ سبحان اللہ۔ کیا بات۔ سبحان اللہ کو سب یہ طریقت، یہ شریعت سے اوپر کتنا جائے گا پھر طریقت پہ پہنچے۔ واہ جی، واہ جی، واہ۔ اس کا یہ معنی نہیں شریعت چھوٹی ہے، 5 تو بیچ میں ہی ہیں، 190 اور رکھے گا نہ پھر طریقت کو پائے۔ واہ جی، واہ۔ شریعت کہتی 5 دے دے، طریقت کہتی 5 رکھ لے، 195 دے دے۔ اس کے اندر اب آگے سنو، اب آگے سنو، واہ اب آگے سنو۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں کہ اب اگلا مسئلہ بھی سمجھ، عشق والوں کا سن کیا کہتے ہاں ہاں ہاں۔ ہیں؟ عشق والے کہتے ہیں 200 کے 200 دے دے واہ واہ۔ اور شکرانے میں جان بھی دے دے۔ نعرے تکبیر، سال نعرہ حیدری، اہل سنت والجماعت۔ شکرانے بھی جان بھی دے دے۔ واہ تو واہ۔ سوال کرنے والے نے پوچھ لیا حضور یہ مسئلہ سیکھا کدھر سے ہے؟ تو آگے سے مسکرا کے فرماتے اس سے جو عشق والوں کا امام ہے۔ تو وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر صدیق، سب کچھ اٹھا کے لے آیا تھا، وہ ہے مسئلہ سمجھا۔ اللہ تو یہ داتا گنج بخش علی حجویری انہی کے مکتب کے حضرت ابو بکر شبلی 2 واسطوں کے بعد ابو بکر شبلی کے مرید ہیں، اور اپنے پیر کے بارے میں کہتے ہیں یہ اپنے زمانے کے اوتاد کے اور اپنے زمانے کے اغواس کے زینت، سبحان ان کے سروں کی زینت تھا میرا پیر۔ واہ۔ بڑے لمبے سفر ان کے ساتھ کیے۔ تو داتا گنج بخش حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض ہے پورے ہمارے برے صغیر میں وہ سب سے بڑے بزرگ ہیں۔ تھوڑا تذکرہ ان کا ہو گیا، ان کے ساتھ جو قصے منسوب ہیں، ان کی جو کتاب ہے، ہمارا پیر تو کہتا ہے خواجہ نظام الدین محبوب الہی، ہم انہی کے سلسلے میں ہماری بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو وہ داتا علی حجویری کی کتاب پڑھے، پیر کامل تک رہنا، سبحان اللہ۔ کشف ماجوب پڑھ لے، بیڑا پاس۔ اور بعد نے کہا اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ خود مرشد کا کام دیتا ہاں ہاں ہاں۔ ہے، یہ کتاب ایسی لکھ دی ہے داتا رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کا جو قصے مشہور ہیں ان میں سے ایک ہے کہ جب تشریف لائے تھے مسجد بنائی تھی، تو مسجد میں عام مساجد جو بنتی تھی نا اس سے تھوڑا سا جنوب کی طرف آپ نے اس کا رخ رکھا۔ اس زمانے کے علماء نے اعتراض کر دیا کہ کیا یہ سمجھتی صحیح نہیں، پھر آپ نے دعوت فرمائی، فرمایا تشریف لاؤ، سب علماء کو بلایا، نماز کی امامت خود فرمائی۔ تو بعض تو کہتے ہیں بھئی
یوں ہوا تھا، لیکن صحیح یہ ہے کہ نماز خود پڑھائی تھی، پڑھانے کے بعد فرمایا تھا یہ دیکھو قبلہ کدھر ہے، اللہ سامنے سارے حجابات اللہ بیت اللہ شریف سامنے۔ بعد نے کہا بھی نماز نہیں پڑھائی تھی، اسی وقت داتا گنج بخش لوی تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے کعبہ سے۔ یہ آپ کا مرتبہ ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اب وہ ہستی سید الشہداء امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی شان جدا گانا ہے، جن کو اللہ نے الگ شان بخشی، اور اعلیٰ حضرت تو فرماتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے قطبیت کبریٰ کسی خاندان کو نصیب نہیں ہو سکتی، کیا بات، صرف امام حسن کے خاندان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو چونکہ اس شعبے کے بندے نہیں ہیں ابھی، آپ کو مگر نہ یہ آپ سمجھتے ہیں کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ یعنی میں ان دوسری ہستیوں کے نام نہیں لے سکتا، ڈرتا ہوں، ہائے اگر وہ بات اجمالی رہ جائے تو بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری فرماتے قیامت تک امام حسن کے آ جانے کے بعد یہ قطبیت تو ملے گی لوگوں کو، خاندانوں میں اترے گی۔ جنید بغدادی کتب ہوئے، باعث بستامی کتب ہوئے، یہ بڑے بڑے ہوئے، لیکن قطبیت کبریٰ کا مرتبہ یا حسن کے پاس رہے گا یا حسن کی اولاد کے پاس۔ سبحان اللہ۔ عبد القادر جیلانی بھی حسنی ہوگا اور امام مہدی بھی حسنی ہی ہوں گے، ان کو کسی کو مل ہی نہیں سکتا۔ اور یہ ملی کس طرح ہے، یہ بھی فتاوی رضویہ میں لکھی، عقیدہ درست کرنے کے لیے بہت صحیح فرماتے ہیں چونکہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کی قربانی دے دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ خلافت کی قربانی دستبردار ہو گئی، کن کے حق میں؟ ابھی دستبردار ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بات آ گئی، فرمایا تو نے یہ ظاہر کی خلافت دے دی، ہم نے باطن کی خلافت تیرے حوالے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اب میں یہ کہتا ہوں کہ جس کے حق میں دستبردار ہوئے، اگر اس کے حق میں دستبردار ہونا جائز نہ ہوتا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ انعام کے حقدار کیسے ٹھہرتے؟ اللہ اکبر تو جس کے حق میں دستبردار ہوئے وہ میرے معاویہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ۔ معلوم، اور پھر لوگ تانا دیتے تھے نا، آج بھی دے رہے ہیں، امام حسن کو آج بھی تانا دیتے، میں نے دیکھے ٹی وی پہ بیٹھے بندے تقریر کر، وہ خود اپنے طور پہ ان کی شان بیان کر رہے ہیں، تو باتیں اس وقت بھی لوگوں نے تانے دیا، میں تو وہ لفظ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتا۔ حضرت امام حسن کو تانے دیتے کہ آپ نے مومنوں کو معاذ اللہ ذلیل کر دیا، یا آپ اہل ایمان کے لیے آر دلاتے تھے، آپ جواب میں غصہ نہیں کرتے تھے کیونکہ حوصلے کا پہاڑ تھا، پلٹ کے اتنا ہی فرماتے تھے العار خیر من النار، اللہ اللہ یہ جو آر تم دلاتے ہو نا یہ آج جہنم کی آگ سے بہتر ہے۔ اللہ معلوم ہوا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ اول و آخر صحیح، بے شک۔ اور پھر جو غوثیت کا مرتبہ سب سے پہلے امت محمدیہ کو ملا ہے، 4 پہلے چھوڑ دو، 4 پہلے ان سے غوث ہو چکے، 5ویں نمبر پہ امام حسن کے حصے میں۔ اللہ سب سے پہلے اس امت کے غوث صدیق اکبر، صدیق اکبر، دوسرے غوث فاروق اعظم، تیسرے غوث عثمان غنی، چوتھے غوث حضور مولا علی شیر خدا ہوئے، اور 5ویں غوث حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ۔ معلوم ہوا بے باطن کے سارے شعبے اللہ نے اپنے طور پر اپنے ان کے وقت کے اندر پھر ان کے ذمہ لگا دیا۔ اس وقت بہت بڑے بڑے افراد تشریف فرماتے، لیکن غوثیت کا مرتبہ ان کے حصے میں۔ اور پھر سب سے پہلے سرکار نے جن کے کان میں اذان پڑی وہ حضرت امام حسن، جس کے کان میں سب سے پہلی آواز آئی ہے سرکار کی، امام حسن کو یہ پتا، اور امام حسن کو سب سے پہلی جو خوراک نصیب ہوئی یہ دنیا میں آ کر وہ سرکار کا لعاب تھا۔ اور پھر حضرت امام حسن کی پیدائش پر طاہرہ کا لقب سید خاتون جنت کو ملا تھا، اس سے پہلے نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی موجود تو تھی
لیکن سرکار کی زبان پر جو الفاظ آئے تھے وہ ان کی پیدائش کے وقت آئے تھے۔ حضرت اسماء بنت امیس، ایک اسماء بنت ابی بکر ہے، جی یہ عبداللہ بن زبیر کی امی ہے، صدیق اکبر کی بیٹی۔ یہ اسماء بنت امیس صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد یا اس سے پہلے جعفر طیار کی بھی زوجہ ہے۔ ان کی شہادت کے بعد پھر صدیق اکبر کی بھی، ان کی شہادت کے بعد پھر مولا علی شیر خدا کی بھی۔ سبحان اللہ کیا شان ہے خاتون، تین ہستیوں کی صحبت پر غور کرو نا۔ جعفر طیار کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تیر و مال ملائکہ، یہ فرشتوں کے رات اڑتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ کہو۔ سرکار فرماتے تھے کہ تو اپنی صورت میں بھی میرے مشابہ، سبحان اپنی سیرت میں بھی میرے مشابہ۔ سبحان اللہ یہ حضرت جعفر طیار سے فرمایا۔ تو پھر صدیق اکبر، ان کی عظمت کا تو نبیوں کے بعد کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، وہ تو درجے ختم ہو جاتے ہیں۔ سبحان نبیوں رسولوں کے بعد پھر درجے ختم ہو جاتے ہیں۔ صدیق اکبر بڑی ہستی بھی آئی، حضرت فاروق اعظم جیسی ہستی ہو تو سرکار نے فرمایا حل انت الا حسنۃ من حسنات ابی بکر، تو اور تیری زندگی کی ساری نیکیاں میرے ابو بکر کی ایک بنتی۔ معلوم ہوا ابو بکر کا شان جدا گانا ہے، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ ان کی زوجیت میں رہی، پھر حضور مولا علی شیر خدا کی زوجیت۔ وہ کہتی میں گئی تھی امام حسن کی مبارکباد لے کر، دائیا تھی، دائیا کو کہتے ہیں قابلہ، اردو زبان میں کیا کہتے ہیں؟ قابلہ، یعنی جو پیدائش کے وقت عورت کی خدمت کرتی ہے یا ان کے ساتھ رہتی ہے، یا میڈیکل کا شعبہ جن کا اس وقت ہوتا ہے۔ تو کہتے مجھے، میں نے دیکھا تھا کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ چیزیں نہیں آئی تھی جو پیدائش کے وقت عام عورتوں کے ہاں۔ اللہ اکبر۔ کہتے میں مبارکباد دینے گئی تو میں نے سرکار سے عرض کیا کہ وہاں پر میں نے وہ چیز نہیں دیکھی، بیٹا پیدا ہوا ہے لیکن کوئی غلاظت نہیں، کوئی نجاست نہیں، کوئی تعفن نہیں، کوئی گندگی نہیں، کوئی بو نہیں، کیا مسئلہ ہے؟ اس وقت سرکار نے فرمایا اما علمت ان فاطمہ طاہرۃ مطہرۃ، نہیں پتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ خود بھی پاک ہے، اس گھر میں آیا ہے بھی پاک۔ رسالت نبی اولاد علی۔ یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی۔ پھر دیکھیے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن کا نام رکھتے وقت بھی، ایک روایت میں تو مشہور ہے نا، حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی نے پھر اپنی گزارش بھی پیش کر دی۔ پہلے عرض کیا سرکار آپ کی موجودگی میں کیا رکھوں، کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار نے دل میں جو خیال ہے رکھو۔ حضرت علی نے پھر ایک نام تجویز کیا، سرکار نے قبول لیا۔ امام حسن کا شان اور سبحان اللہ غور فرمائیے نا، کیونکہ نبی ہے نا، اور صرف نبی نہیں، نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار، اولو العزم ہستیوں کے سردار۔ حضرت علی نے عرض کیا سرکار میں یہ تجویز کرتا ہوں، اللہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تیری نگاہ ہے، میری نگاہ اور ہے۔ بے شک اور ایک روایت میں آتا ہے سرکار نے انتظار کیا کہ وہ آئے، مشورہ دے مجھ کو، پھر جبریل حاضر ہوئے تو سرکار نے پوچھا کہ کیا نام رکھے، تو بتا۔ جس کے نام رکھنے کے لیے مشورہ دینے جبریل آتے ہیں، کیسے میں آپ کے دل میں اتار سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی قدر، سرکار نے پوچھا تو انہوں نے آگے سے عرض کیا کہ سرکار علی شیر خدا کو وہی نسبت ہے آپ کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون، بے شک لیکن صرف فرق یہ ہے کہ وہ نبی تھے، یہ نبی نہیں۔ تو ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے بیٹے دیے تھے، ان کو بھی اللہ اتنا ہی دیتا، ان کے بھی تین تھے، ان کو بھی تین تھے۔ معلوم ہوا کہ امام حسن کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی مل گئی تھی کہ حسین بھی آئے گا، اس کے بعد اور بیٹا بھی۔ کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ ایک بیٹے کے آنے سے 3 بچوں کی خوشخبریاں۔ تو نے کہا کہ سرکار ان کو اللہ نے 3 دیے تھے، ان کو بھی 3 ملیں گے۔ ان کے یہ نام تھا، یہ نام تھا۔ سرکار میں بلاؤ کیا نام تھا؟ ان کا ایک کا نام تھا شبر، دوسرے کا نام تھا شبیر۔ یہ ہمارے ہاں شبیر پڑھتے ہیں نا، یہ الگ لفظ شبیر، یہ
اس کی جو تصغیر ہے، ایک کا نام ہے مشبر، شبر، شبیر، مشبر. تو سرکار نے فرمایا یہ عبرانی زبان کے لفظ ہیں، ہماری زبان میں ان کا کیا معنی بنتا ہے؟ انہوں نے فرمایا شبر کا معنی ہے حسن، سبحان اللہ شبیر کا معنی ہے حسین، سبحان اللہ اور مشبر کا معنی ہے محسن. تو معلوم ہوا امام حسن کی پیدائش کے ساتھ ہی تینوں بیٹوں کے نام بھی رکھ دیے تھے خوشخبری کی صورت. حسن کے بعد حسین آئے گا، پھر محسن چل پا گا. تو اس وقت سرکار نے فرمایا الحسن والحسین اسمان من اسماء اہل الجنہ. حسن اور حسین دنیا کے نام نہیں، جنتی نام. اور ایک روایت میں فرمایا یہ آج تک چھپا کے رکھے گئے تھے، کسی کا نام نہ حسن ہوا ہے نہ حسین. کہ میرے بیٹے پیدا ہوئے ہیں تو یہ نام بھی اتار دیے گئے ہیں، ان کے نام رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر لعاب دہن بھی دیے، پھر ان کے کان میں اذان بھی خود پڑی، پھر ان کے لیے سرکار نے 7ویں دن ان کا جو سر مبارک کے بال اتارے ہیں، ان کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنے کا بھی حکم دیا. اور پھر امام حسن کی جو شان ہے، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے 3 ہجری کو 15 تاریخ کو. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کو پالتی رہی. 1 دن 2 دن 3 دن، کوئی دن ایسا گزرتا ہو، شاید ہی ایسا ہو کہ سرکار مدینہ شریف میں ہوں امام حسن کو دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ. یہ میں کتابیں میں نے رکھی ہیں، میں اوپر سے دیکھ کے آپ کو حدیثیں سناؤں. میں نے یہ بخاری سے بھی کچھ حدیثوں کے نشان لگا، گاڑی میں بیٹھا بیٹھا لگاتا ہوں کہ تاکہ ترتیب سے سنا سکوں. پھر مشکات سے بھی میں نے 9 روایتوں پر نشان لگایا اور ساتھ اس پہ سبت اکبر لکھ دیا، کیونکہ پہلے بھی میں نشان کبھی لگا لیتا ہوں اپنی یادداشت کے لیے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار گزر رہے تھے، ویسے گزر رہے تھے، تو گزرتے گزرتے ہی خاتون جنت کے گھر میں داخل. تو فرمایا وہ کہاں ہے، جس کے لیے عربی زبان میں تو لفظ اور آتا ہے، ہماری زبان میں اس کا معنی کہتے ہیں منا، چھوٹا بچہ. وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو کہتے یہاں تک کہ خاتون جنت نے پھر امام حسن کو پیش. کہتے پھر سرکار نے امام حسن کو چمٹا لیا اور امام حسن سرکار سے چمٹ گئے، اور دونوں ایک دوسرے کے گلے ملتے رہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کیا. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار سجدے میں سر رکھا ہے، امام حسن اوپر چڑھ گئے. جتنی دیر تک امام حسن اترے نہیں، سرکار نے سر سجدے سے اٹھایا. اور پھر کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ حالت رکوع میں، سجدہ تو سمجھ آتا ہے نا، بچہ ہے تو رکوع میں کہتے کسی چیز کا سہارا لے کے سرکار کی پوچھ پہ رکوع میں بھی چڑھ جاتے. امام حسن کا یہ، اور سرکار رکوع سے بھی اپنا سر نہیں اٹھاتے جب تک امام حسن خود نہیں اتر جاتے. یہ مرتبہ حضور امام علی مقام سید الشہداء امام حسین کو بھی آتا. اور کہتے کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ سرکار حالت قیام میں امام حسن دوڑتے ہوئے آئے، اپنا سر سرکار کی ٹانگوں میں رکھ گزرنا چاہتے، ان کی خاطر سرکار اپنی ٹانگیں گزر جاتے ہیں، پھر قریب کر لیتے. امام حسن ایک چکر لگا کے پھر آ جاتے ہیں اور پھر اپنا سر رکھتے، سرکار پھر اپنی ٹانگ اچھالا کرتے، گزر جاتے، پھر قریب کر لیتے. کئی مرتبہ آتے ہیں، کئی مرتبہ سرکار اپنے پاؤں کشادہ کرتے ہیں، قریب کرتے ہیں، کشادہ کرتے ہیں. نماز اللہ کے رسول نبیوں کے سردار پڑھ رہے ہیں، ان سے بڑھ کر کس کو خشوع نصیب ہو سکتا ہے؟ اس حسن کے لیے سرکار دو جہاں کبھی کشادہ کر دیتے ہیں، کبھی قریب کرتے ہیں. امام حسن کی جو چاہت ہے سرکار کے ہاں، اس کا اتنا خیال رکھا. اس سے یہ بھی مسئلہ اخذ ہو جاتا ہے کہ سرکار کی حالت قیام میں ٹانگیں دور نہیں ہوتی، قریب ہوتی تھی. ہم اسی سنت پہ عمل پیرا ہیں. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار دن بدن بڑھتا، اور اس کے لیے وہ حدیث جس کو صحیح بخاری نے نقل کیا ہے کہ امام، اس کے راوی حضرت ابو بکرہ. تھوڑا سا چلوں یا مکمل ہوگا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. مزہ میں تو بہت دیر تک چلتا رہوں گا، لیکن
میں محسوس کرتا ہوں کہ سارے سبحان اللہ۔ کیپیسٹی اس طرح کی نہیں پھر رہتی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، یہ مشکات میں بھی حدیث ہے، جامع ترمذی میں بھی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے. ویسے مجھے یاد زبانی ساری ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کی زیارت بھی کر لیں گے اور پھر آپ کو ذرا کہتے ہیں کہ لیس الخبر کالمعاین، خبر میں اور معائنے میں فرق ہوتا ہے. سنی سنائی بات میں اور دیکھی ہوئی بات میں فرق ہوتا ہے نہیں. اللہ اکبر، بے شک. یہ فکرہ ہے مولانا روم کا، یہ جو بھی پڑھنے لگے وہ کہتے ہیں شنیدہ کیا بابد مانند دیدہ. بڑی دلچسپ بات ہے. دیدہ دیکھی، واہ 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 واہ. شنید لکھا کہاں پہ، کہاں، کس موقع پہ لکھا؟ حضرت یوسف کی بات ہوئی، ان پر برسنے والے رب کے جلووں کی بات ہوئی، تو مولانا روم پڑھ گئے، کہتے تورا دیدہ یوسف را شنیدہ. ہاں ہاں شنیدہ کیا بابد مانند دیدہ. ہائے ہائے، اللہ اکبر. اگر سبحان اللہ کہو. سننا کہ تو مولانا روم جب تذکرہ ہوا یوسف علیہ السلام کا سرکار کے سامنے، تو یوسف علیہ السلام کا شان، ان پر اللہ کی تجلیات کا شک تو نہیں نا. تو یوسف علیہ السلام کو حسن کا کون مقابلہ کرے گی، لیکن ادھر کے حسن کا کیا کہنا ہے. سبحان اللہ۔ تو اس وقت ہی مولانا روم پڑھ کے وہ کہتے ہیں کہ تورا دیدہ یوسف را شنیدہ. ہاں ہاں سرکار یوسف نے تو رب کو سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے. شنیدہ کیا بابد مانند دیدہ. کہاں دیکھنا ہوتا ہے، اللہ سننا کہاں دیکھنا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واجب. اور یہ پھر اس پر ذرا کبھی وہ سادی شرازی کا شعر بھی پڑھو نا، یہ سرکار کے حسن پر اور سرکار کے کمالات پہ قلم توڑ دیے. وہ کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچ خوباں ہمہ دار تو تنہا داری. سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کو لطف آئے گا آپ کو. محمد عربی ہاں، یہ محمد بخشار پہ کھڑی کا بھی کہتے ہیں ذرا شعر پڑھو مزہ تازہ ہو جائے. وہ فرماتے ہیں کہ 3 مہینے رجی خلقت ہاں ہاں ویک یوسف کے نانی ہاں جنہ محمد عربی ڈٹھا رچے دھوئی. اللہ ان کا شان اور ہو گیا ہے، ان کی بات اور ہو گئی. تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پہ کہا، کہتے کہاں یوسف کا معاملہ، کہاں آپ کا معاملہ، کہاں یعقوب کا لخت جگر، کہاں عبداللہ کا جایا، کہاں آمنہ کا بیٹا. ان کے سامنے تو رب نے سارے پردے اٹھا دیے. تو را دیدہ و یوسف را شنیدہ، شنیدہ کے بود مانند دیدہ. بے شک۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ جو روایت ہے نا، یہ کتاب ہمارے پاس صحیح بخاری، صفحہ نمبر اس کا 530 ہے، مشہور کتابیں. تو یہ حضرت ابو بکر راوی ہیں. بعض کتابوں میں ابو بکر لکھا گیا ہے، لیکن یہاں یہ صحیح کیا ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کہتے ہیں کہ ان الحسن، یہ حسن جو ہے نا جس سے روایت ہے، یہ امام حسن نہیں، یہ حسن بصری، حسن بصری روایت ہے. یہ صوفیہ کے سردار ہے، چشتیوں کے سردار ہیں، سوروردیوں کے سردار ہیں، قادریوں کے سردار ہیں، نقشبندیوں کے سردار ہیں، سبحان اللہ۔ جن سے طریقت کے سلاسل چلے. اتنا بڑا امام ہے خواجہ حسن بصری. داتا گنج بخش الحجویری نے ان کا خط نقل کیا کشف الماجد. تو کہتے جب ان کو مشکل آئی تھی مسئلہ سمجھنے میں، انہوں نے پھر رجوع کیا تھا امام حسن کی طرف. سبحان اللہ۔ امام حسن سے پوچھا تھا کہ آپ اس کشتی کے جو ڈاواں ڈول کشتی ہے، اس کے ناخدا آپ ہو، بے شک۔ یہ کشتی کنارے تم سے لگے گی، بتاؤ مسئلہ کیسے حل ہوگا. کیسے قدریہ کے درمیان، جبریہ کے درمیان، مرجیہ کے درمیان کیسے ہم فرق کر کے اہل سنت کا نظریہ واضح کریں، بتاؤ. وہ حسن ہے جس کی طرف خواجہ حسن بصری بھی رجوع کرتا ہے علم کے لیے. اندازہ لگاؤ. سبحان اللہ۔ تو آگے سے یہ نہیں فرمایا کہ تو خود میرے باپ کا خلیفہ ہے، تو خود اتنا پڑھ گیا ہے، اتنے صحابہ کے سامنے گیا، اتنا بڑا بندہ ہے، مجھ سے کیوں پوچھتا ہے. اسی وقت کاغذ پکڑا، قلم پکڑا، لکھنا شروع. اور کبھی ایسا موقع ہو تو وہ کشف الماجون سامنے رکھ کے آپ کو میں
ویسے تو میں خط کی بہت سی چیزیں یاد کر کے آیا ہوں آپ کے لیے، سبحان اللہ سبحان اللہ مگر چونکہ بہت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ زمین پہ وہ بارش کا اس طرح کا فائدہ نہیں ہوتا، جی کیونکہ پہلے ہل چلانا پڑتا ہے، جی پھر زمین تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ خالی یوں پھینکا ہو ادھر سڑک پہ گندم کے دانے اگ جاتے ہیں، نہیں تو معلوم ہوا کچھ کرنا پڑتا ہے نا۔ جی جی کوئی شکوا تو جائز نہیں تھا، جو شکوا ہم سے کرتے ہیں کیا جی جی وہ بندہ تو نہیں نا۔ نہیں نہیں یہ پہلے یہ زمین تیار کرنا پڑتا ہے، پھر جب پھینکا جاتا ہے نا اس کے اوپر بیج، پھر بے شک پھر چند دن گزرتے ہیں، پورا سرسبز و شاداب لہلہاتا ہوا کھیت اگاتا ہے، جیسے اس جوان نے کھیت اگائے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ ایبٹ آباد کی دھرتی پہ، سوات کی دھرتی پہ۔ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ انہ سمع ابا بکر سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر سے سنا، وہ کہتے ہیں میرا موبائل چل گیا، یہ ادھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سرکار سے سنا۔ کہاں سنا؟ ممبر پہ، سبحان اللہ ممبر پہ بیٹھ کے فرمایا۔ ایک ہی جوان آیا جس کی شان میں یہ جملہ ہے، کسی کے لیے نہیں، کسی کے لیے، صرف حسن کے لیے۔ سبحان اللہ کہتے میں نے دیکھا کیسے، بل حسن الی جنبہ، اس وقت سرکار ممبر پہ بیٹھے تھے اور امام حسن سرکار کے پہلو میں سے۔ سبحان اللہ ممبر پہ آج ہم تو نہیں بٹھا سکتے، نبیوں کے سردار ہیں، امام حسن کو اپنی گود میں ممبر پہ بٹھایا۔ سبحان اللہ ممبر پہ یہاں تو بٹھایا ہے، بعض روایت میں آیا ہے کہ سرکار نے خطبہ چھوڑ ہی دیا، ممبر چھوڑ کے نیچے آ کے دونوں شہزادوں کو اٹھا لیا، پھر ممبر پہ لے گئے۔ سبحان اللہ ابھی وہ مشکات میں حدیث موجود ہے، پھر خطبہ شروع۔ اب یہاں دیکھیں، کہتے ہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پہلو میں تھے، گود میں بیٹھے، وَيَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً۔ سبحان اللہ کیا انداز ہوگا جی، اللہ اکبر۔ کبھی سرکار ایسے اپنے صحابہ کو دیکھتے تھے، کبھی شہزادے کو دیکھتے تھے۔ میں کیسے سمجھاؤں آپ کو کہ سرکار کے ایک دیکھنے سے کیا انداز ہے، ایک ذرے پہ نظر پڑے ستارہ کرتے ہیں، ایک قطرے پہ نظر پڑے گوہر آبدار کرتے ہیں، جو پہلے ہی گوہر ہو اس پہ نظر پڑے گا۔ ایک نظر حضرت خواجہ باقی باللہ کی خانسامہ کو باقی باللہ بنا، محمد عربی کی بار بار کی نظر حسن کو کیا بناتی ہے؟ ينظروا الیہ الی الناس مرۃ والیہ مرۃ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھتے تھے ناز سے، انداز دیا کر، ناز سے دیکھتے ہائے ہائے، فخر سے، وہ عام تو بچہ نہیں نا۔ کیا انداز ہے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تھوڑا اس حدیث کا تذکرہ ہونا فقیر کا، سرکار دو جہاں صلی بار بار دیکھتے، میں اس انداز کو کہہ رہا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، سرکار کبھی ادھر دیکھتے ہیں، پھر آگے دیکھتے ہیں، صحابہ کرام، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، تو کبھی سرکار ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی پھر عید کی طرف متوجہ کرتے ہیں، یہ بچہ بھی دیکھو نا کیا ہے، جس کو ممبر پہ لے کے بیٹھا ہوں عام نہیں، بے شک یہ اس قابل ہے کہ اس کو ممبر پہ بٹھاؤں۔ اس وقت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے گل قدس کی پتیوں کو حرکت دی، رحمتوں کے پھول برسائے ہیں سرکار، اور فرمایا بھئی یقول، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ابنی ھذا سید، سبحان اللہ اس زمین پر آسمان کے نیچے ایک ہی شہزادہ ہے جس کے لیے ممبر پر بیٹھ کر یہ جملہ سبحان اللہ، ابنی ھذا سید۔ اور میں نے جہاں تک یہ مطالعہ کیا نا، میں یہ تو نہیں کہتا میں سب کو گھیر سکتا ہوں، نہیں، تھوڑی سی وسعت ہے، لیکن میں نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سید بہت سی ہستیوں کو کہا ہے، لیکن اضافت سے کہا ہے، مطلق نہیں کہا، سبحان یہ اللہ اٹھایا بھی فقیر نے، سبحان اللہ
یہ فقیر نے اٹھایا. یہ مطلق کا لفظ جو آپ کو یاد ہوا ہے نا یہ بھی فقیر نے بولا ہے. بے شک کیونکہ کئی مواقع پر میں نے یہ تقریریں کی ہیں. ایک اس عنوان سے میں نے ایک تقریر کی ہے جس میں نے 11 حدیثیں پیش کی. سبحان اللہ. ایک کی ہے, دوسری کی ہے, تیسری کی, جس میں حضرت علی کو سرکار نے سید کہا. سبحان اللہ. 11 حدیثیں ہیں. ادھر حضور نوشہ گنج بخش کے عرس پہ میں نے یہ تقریر کی. 11 حدیثوں میں سرکار نے حضرت علی کو سید کہا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب جو میں کہہ رہا ہوں سرکار نے جس کو بھی سید کہا اضافت سے کہا, جس کو بھی کہا اضافت سے کہا, جس کو بھی کہا اضافت سے کہا. 2 مواقع آئے ہیں, ایک ابھی تذکرہ کر دیتا ہوں, دوسرا پھر صحیح. ایک موقع ہے جس میں سرکار نے اضافت نہیں کی, کسی کو مضاف الیہ نہیں بنایا, مطلق یہ بات کہہ دی ابنی ھذا سید, سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مطلق فرما دیا سرکار, اضافت کے ساتھ نہیں کہا. اگر فرمایا کیوں, اس کی علت بیان کر. وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. سبحان اللہ. یہ فرق لعلہ کا معنی تو ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا ہونا میرا ہونا اور ہے, سرکار کا ہونا یقین ہے. بے شک بے شک. جب یہ معنی سرکار کی طرف نسبت کی جائے نا پھر اس کا معنی شاید کا نہیں کرتے, پھر اس کا معنی یہ نہیں کرتے بھائی میں بھی کا معنی ہو, شاید کا معنی میرے تمہارے لیے ہوتا ہے. سرکار کی زبان سے فرمایا جو جملہ نکل گیا ہے وہ حرف آخر ہو گیا, لوہے پر لکیر نہیں پتھر پہ لکیر ہو. لعل اللہ ان یصلح بی بین فئتین من المسلمین. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سبب سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان, اور جو صاحب جامع ترمذی ابو عیسیٰ نے جو روایت نقل کی ہے اس میں فرمایا بین فئتین عظیمتین بے شک. من المسلمین, مسلمانوں کی 2 عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائی. اس کے سبب سے سید ہے. سبحان اللہ. اس کے سید ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا مرتبہ دیا. اور وہ 2 مسلمانوں کی جماعتیں کون سی, ایک مولا علی شیر خدا کی جماعت ہے, ایک حضرت امیر معاویہ کی جماعت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرما دی, تو اس موقع پر کوئی بات اگر سرکار ضروری سمجھتے کسی جماعت کے بارے میں کہنا تو کہہ سکتے ہیں. بے شک. اس وقت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سرکار نے مرتبہ دیا, منصب دے دیا. ایک اور حدیث حضرت عدی بن ثابت انصاری اس کے راوی, سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ کیا ہیں, کہتے ہیں کہ اخبرنی عدی سمعت البراء قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقه, کہتے میں نے سرکار کو دیکھا, امام حسن مجتبی حضرت علی شیر خدا کے شہزادے سرکار کے کندھے پہ سوار. سبحان اللہ. کیا منظر ہو گئی. سبحان اللہ. امام حسن کندھے پہ سوار ہیں, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم لے کے چل رہے. تو کہتے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا اللہم انی احبہ فاحبہ. سبحان اے اللہ. اللہ تعالیٰ میں اس شہزادے سے بہت محبت کرتا ہوں, تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا. سبحان اللہ. معلوم ہوا کہ حسن بیک وقت اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے, اللہ کا بھی محبوب. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اب حضرت صدیق اکبر کا نذرانہ بھی سن اللہ. سبحان اللہ. تاکہ بات پھر ختم کر دیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بخاری سے پڑھ رہا ہوں, اللہ. اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہوں. سبحان اللہ. حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے رائی تو ابا بکر, میں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا. اور اس وقت حال کیا تھا کہ وہ امام حسن کو اٹھائے ہوئے تھے. سبحان اللہ. امام حسن کو اٹھائے ہوئے تھے, ساتھ کیا کہتے بہو یقول بأبی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت امام حسن کے لیے کہتے تھے کہ تجھ پہ میرا باپ قربان. اللہ.
تیرا چہرہ میرے آقا محمد عربی سے ملتا ہے. یہ تو سات سرور لیس شبیہ بعلی ہے، اور میں تیری شکل علی سے نہیں ملتی، سبحان علی اللہ کے آقا سے ملتی، اللہ سارے نبیوں کے سردار سے ملتی. سبحان اللہ کہتے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھے، وہ علی جن یضحک. ادھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ میرے بیٹے کا اکرام کیسے کرتے ہیں، اور صدیق اکبر کہتے ہیں تجھ پہ میرا باپ قربان. سبحان اللہ بعد میں ترجمے میں کہا نہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ مجھے باپ کی قسم. تو ہم نے کہا کہ صدیق اکبر کوئی میرے تیرے جیسے مولوی تو نہیں نا، ان سے بڑا عالم کون ہے؟ انہیں معلوم ہے کہ غیر خدا کی قسمیں نہیں اٹھائی جاتی. کہتے تجھ پہ میرا باپ قربان. تو یہ ابو عیسیٰ ترمذی نے جو روایتیں نقل کی ہیں اس عنوان سے، وہ ذرا بہت ہی دلچسپی اپنے دامن میں رکھتی ہیں کہ کیسے صدیق اکبر نے لپک کر اٹھایا، سینے سے لگا کے پھر یہ بات فرمائی سبحان کہ تجھ پہ میرا باپ قربان ہو، تیرے چہرے سے مجھے مصطفیٰ کا چہرہ. حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے اللہ کا حوصلہ دیا. 45 سال 6 ماہ چند دن کی عمر میں آپ کی شہادت ہوئی. بہت لمبی عمر نہیں پڑی. 49 ہجری کو ربیع الاول شریف کے مہینے میں ایک جو مشہور قول ہے شہادت آپ دکھائیں کیسا ہوئی شہادت اوکے نہیں دیتے شہادت ہوئی. یہ بات بڑی دلچسپ چھیڑی ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کائنات کا جتنا کمال کا فیض ہے نا سرکار کے دروازے سے سرکار کے دروازے کے بغیر کوئی فیض کمال کا کسی کو نہیں ملتا. اس کا مرکز سرکار ہے. نبوت بھی سرکار کے دامن میں ہے، صداقت بھی سرکار کے دامن میں، صالحیت بھی سرکار کے دامن میں. تو ظاہری طور پر شہادت سرکار کے دامن میں اس طرح نظر نہیں آتی، اس کو دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے. تو ہمارے علماء نے کہا کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا ہونا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اللہ فرما چکا تھا واللہ یعصمک من الناس. بے شک اللہ آپ کو لوگوں کے ہاتھوں سے محفوظ رکھے، سبحان اللہ آپ کا کوئی جان نہیں لے سکتا. سرکار کو خوشخبری سنائے گی نہیں لے سکتا. زخم آئے متحقق بھی ہوئے، کسی اور کو زخم آئے متحقق ہوتا ہے، بعض کا شہادت ہو جاتی ہے، لیکن سرکار کا آپ کریں تو شہادت کی بذات خود 2 قسمیں، سری ہے جاری. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ سری شہادت بھی موجود ہے اور جاری شہادت بھی موجود ہے. سبحان اللہ تو کیسے ممکن ہے کہ بیک وقت ایک ہی ہستی کے اندر دونوں طرح کی چاہتے ہو جائے؟ ویسے تو مضمون تھوڑا سا لمبا ہے کہ سرکار کو زہر بھی دیا گیا، ساتھ بیٹھے صحابی نے جب کھایا ایک ہی لقمہ شہید ہو گئے. سرکار نے اٹھایا ہے لقمہ لے لیا ہے تو لقمہ بول پڑا ہے سرکار نے میں زہر بھرا گیا. سرکار ایک دو جہاں کے ہاں زہر کا اثر ہوا ہے. سرکار فرماتے تھے اپنی وصال کے وقت بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ زہر کا اثر ہوا. یہ سری شہادت. تو ہمارے علماء نے کہا کہ جو درخت ہوتا ہے نا اس کی ٹہنیوں پہ جو پھل لگتا ہے نا وہ ٹہنیوں کا نہیں ہوتا، وہ درخت کا ہوتا ہے. بے شک تو یہ جو نبوت کا شجر ہے اس کی 2 ٹہنیاں ہیں، ایک کا نام حسن ہے ایک کا نام حسین. اس کے اوپر پھل لگا ہے سری شہادت کا اور جاری شہادت. جو ان کا ظاہری طور پہ ان کا ہے، حقیقت میں ان کے نانا جان کا. تو امام علی مقام کی شہادت تو اس قدر ظاہر ہے اور اس قدر اس کا بیان ہوا ہے کہ اب شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس کو اس کا حال معلوم ہو، جس کو اس کا اثر نہ ہوتا. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ زہر دیا گیا. کتنی مرتبہ دیا گیا؟ 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ. کبھی کھجوروں میں رکھ کے دے دیا گیا ہے، کبھی کھانے میں دے دیا گیا ہے، کبھی پانی کی سراہی میں ڈال دیا گیا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے اور سرکار کیا کرتا ہے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے روزے کے سامنے گئے اور جا کے کہا ہے سارے زمانے کو یہاں سے فیض ملتا ہے، مجھے نہیں ملے گا. اسی وقت ہی ان کو اللہ نے شفا عطا کی. کبھی پھر زہر دیے گئے ہیں تو سرکار کے روزے کے سامنے جو راستہ گزرتا ہے اس کی سامنے مٹی اٹھائی
ہاتھ مل کے اپنی جگہ پہ لگائیے اللہ سبحان اللہ اور آخری مرتبہ جو زہر آپ کو دیا گیا کہتے ہیں یہ ہیرا پیس کر آپ کی سراہی میں ڈال، آپ نے پانی پیا تو پورے جسم کے اندر سرایت کر، دیتا کہ نہیں؟ ابھی بات پوری سنیں نا، بات پوری سننی چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس کا اثر کتنا ہوا، کتنا تاریخ کہتے اس وقت جب زہر اثر کر گیا تو امام حسین تشریف لائے تھے، ان کی گود میں آپ کا سر، وہ اپنے رومال سے اپنی چادر سے آپ کا چہرہ سے صاف کرتے اور آپ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر آپ کے منہ کے راستے سے باہر۔ اس وقت امام حسین پوچھتے تھے یہی سوال جو یہ کر رہے ہیں، میں انہی کی زبان سے جواب آپ کو دے رہا ہوں، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت امام حسین کہتے تھے بھائی جان بتاؤ کس نے دیے؟ امام حسن فرماتے تھے پوچھ کے کیا کرو گے؟ کہتے وہی کروں گا جو بھائی کے قاتل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو آپ میں تو ایک مرتبہ کی بات کرتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے پہلے 5 مرتبہ دیے، میں 6 مرتبہ دینے والے کو جانتا ہوں۔ اب یہ امام حسن علی کا بیٹا ہے، نبی کا نواسا، فاطمہ کا لال ہے۔ ہمارے مولانا حضرت سعدی شیرازی کہتے بدیرا بدی سہل باشد جزا، تو اگر مردی احسن ملا من نسا، کہتے برائی کے بدلے میں برائی کی سزا دے دینا یہ آسان کام ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر مارنا یہ بہت آسان ہے، ٹٹ فار ٹیٹ بن جانا یہ آسان ہے، گالی کے جواب میں گالیاں بکنا یہ آسان سی جزا ہے۔ تو اگر مرد دلیر ہے تو پھر برائی کے بدلے میں نیکی کر کے دکھانا پتہ چلے تو کتنا جواب ہے۔ اب وہ شہزادہ ہے حسن جس کے باپ کی چھاتی میں بیٹھ جس کا باپ ایک اپنے مقابل کی چھاتی میں بیٹھا ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے، فوراً نیچے اتر آئے تھے، چھوڑ دیا ہم نے۔ اس نے کہا کہ پہلے تو مجھے قتل کرنا چاہ چھوڑ دیا پر میں اپنی خاطر کسی سے انتقام نہیں لیتے۔ اللہ یہ شہزادہ ان کا ہے، اللہ یہ حوصلے کا پہاڑ ہے، بڑے بڑے جگر پھٹ جائیں امام حسن پھر موجود ہے اسی طرح قائم۔ حضرت امام حسین نے عرض کیا میں اس کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو بھائی کے قاتل کے ساتھ کرنا چاہیے۔ تو امام حسن نے فرمایا تو ایک مرتبہ کی بات کرتا ہے، میں اس کو بھی جانتا ہوں جس نے پہلے 5 مرتبہ دیا، 6 مرتبہ بھی دے گیا۔ تو ان کو بتاؤ نا، آپ نے فرمایا سن میں نے اس کو معاف کر دیا اللہ اور تجھے بھی کہتا ہوں معاف کر۔ یہ سوا سنابل سے میں بیان کر رہا ہوں، کوئی دیکھنا چاہے تو دیکھ۔ تو کہتے ہیں حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میں نے معاف کر دیا ہے، اور ساتھ فرمایا تجھے گواہ بنا کے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کے دن رب نے اگر پوچھا حسن بول کیا چاہتا ہے، میں کہوں گا میرا قاتل لے آؤ۔ کہتے جب قاتل لایا جائے گا کیا کرو گے؟ پر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بھی جنت میں داخل کر دوں گا، یہ میری شہادت کا سبب بنا۔ اب کیا پوچھیں کیا بتائیں؟ جس کو امام حسن نے خود نہیں کھولا، جس کو امام حسین نے نہیں کھولا، تو اب کسی پر یہ تہمت ہم جڑ دیں اپنی طرف سے، یا کتابوں کے پیچھے پڑھ کے ہم بھی گناہگاروں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ کو ہی حال معلوم ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے ہر روز آنے والے، اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔